بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز و وقار بہن بھائیوں، رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ نے یہ کام لازمی کرنے ہیں اور آپ نے رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے یہ کلمہ لازمی پڑھنا ہے۔ کیا واقعی رمضان کا چاند دیکھتے ہی ایک ایسا کلمہ پڑھ لینے سے پورے ایک سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ کیا واقعی صرف ایک لمحے کی دعا انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے؟ اور کیا ہم میں سے اکثر لوگ اس عظیم موقع کو جانتے ہوئے بھی نظر انداز تو نہیں کر دیتے؟ کیا ہم ان سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے، کیونکہ اکثر ویڈیو سٹارٹ کسی اور چیز سے کرتے ہیں لوگ اور جواب کچھ اور دے دیتے ہیں، لیکن ہمارے چینل اور ہماری ویڈیو میں آپ کو جو سوال کیے گئے ہیں انہی کے ہی جواب ملیں گے، تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل واچ کرنا ہے۔ جب آفاق پر حلال کی باریکی سی لکیر نمود ہوتی ہے تو یہ صرف ایک چاند نہیں ہوتا، یہ رحمتوں کا پیغام ہوتا ہے، مغفرت کی نوید ہوتی ہے، جنت کے دروازے کے کھلنے کی خبر ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا چاند دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم دعوت ہے، واپسی کی دعوت، توبہ کی دعوت، بخشش کی دعوت۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ جو ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن خاص لمحہ ایسا بھی ہے جو اکثر ہماری نظروں سے اوجھل رہ جاتا ہے، وہ لمحہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے۔ رمضان کے چاند کی برکت، جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ رمضان کا چاند دیکھتے تو ان کے چہرے پر خوشی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں شکر کا سمندر معجزان ہو جاتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ مہینہ عام مہینہ نہیں، یہ رحمتوں کی بارش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے: اے اللہ، اس چاند کو ہم پر امن اور ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما اور ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جو تجھ سے پسند ہے۔ اے چاند، میرے اور تیرے رب اللہ ہی ہے۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں، یہ ایک اعلان ہے، ہمارا رب ایک ہے اور اس کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ کیا ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ بعض روایات اور بزرگ دین کے اقوال میں یہ ذکر ملتا ہے: جو شخص رمضان کا چاند دیکھ کر اخلاص کے ساتھ اللہ سے مغفرت طلب کرے، سچی توبہ کرے، درود شریف پڑھے اور کلمہ طیبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، مغفرت کا وعدہ ہمیشہ اخلاص، سچی توبہ اور اللہ کی رحمت کے ساتھ مشروع ہوتا ہے۔ صرف زبان سے الفاظ ادا کرنا کافی نہیں، دل کی کیفیت بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے: اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ ان سے رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت ہر ایک انسان پر ہے۔ یہ آیات ہمیں امید دیتی ہے کہ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ رمضان کا چاند اور نئی زندگی۔ سوچیے، اگر آپ کی زندگی کا ایک سال گناہوں میں گزرا ہو اور دل بوجھل ہو، اور اگر سجدوں میں آنسو کم اور دنیا کی فکر زیادہ ہو، تو کیا رمضان کا چاند آپ کے لیے ایک نیا آغاز نہیں بن سکتا؟ رمضان کا چاند دراصل ایک دروازہ ہے۔ جو شخص اس دروازے پہ دستک دیتا، جب چاند نظر آئے تو اللہ کا شکر ادا کرے، درود شریف پڑھے، استغفار کرے، سچی توبہ کرے، یہ دعا پڑھے: اے اللہ، مجھے اس رمضان میں بخش دے، میری خطائیں معاف کر دے اور مجھے اپنی رضا نصیب فرما۔ عبادت کا اجر کیوں بڑھ جاتا ہے رمضان کے مہینے میں؟ رمضان میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ یہ مہینے عام مہینوں جیسا نہیں، دراصل صبر، تقویٰ، قرب الہی کا مہینہ ہے۔ اسے رمضان نازل ہوا اور اسی مہینے میں وہ رات ہے، قرآن مہینے میں، جو ہزاروں مہینے سے بہتر ہے۔ کیا یہ موقع ضائع کیا جا سکتا ہے؟ اصل پیغام کیا ہے؟ اصل پیغام یہ نہیں کہ صرف ایک کلمہ پڑھ لو اور سب کچھ معاف ہو جائے۔ اصل پیغام یہ ہے:
دل بدل جائے، نیتیں بدل جائیں، زندگی کا رخ بدل جائے۔ رمضان کا چاند ایک اعلان ہے، اللہ ابھی بھی ہمیں موقع دے رہا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا چاند دے کر سچے دل سے یہ کہ یا اللہ میں واپس آ گیا ہوں، میں نے خطائیں کی لیکن تو غفور الرحیم ہے، مجھے معاف فرما دے، تو کیا وہ رب اسے رد کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ ذرا آپ تصور کریں، آسمان پر بریک سا چاند ہے، زمین پر ایک بندہ ہاتھ اٹھائے کھڑا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، ہونٹوں پر استغفار ہے، فرشتے گوار بن رہے ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہو رہی ہے اور تقدیر کا صفحہ بدل رہا ہے۔ کیا یہ منظر آپ کی زندگی کا حصہ نہیں بن سکتا ہے؟ اگر آپ بھی اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں تیار کر لے کہ ہم نے گناہوں سے معافی مانگنی ہے اور دل کو پاک صاف رکھنا ہے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ جب اس سال رمضان کا چاند نظر آئے گا، کیا ہم صرف موبائل سے تصویریں لیں گے یا سجدے میں گر کر اپنے گناہوں کا بوجھ اتاریں گے؟ کیا ہم رسمی خوشیاں منائیں گے یا سچی توبہ کریں گے؟ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تصویریں لینے کی بجائے اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہوں اور سجدوں میں گر کر رو کر اللہ سے دعائیں مانگے کہ اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ پاک سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اگلے سال ہماری زندگی میں یہ رمضان ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ کیا ہمیں اس رمضان کے سارے روزے رکھنا نصیب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کیونکہ یہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ پہیلی ہے ہماری زندگی، ہمیں نہیں پتا یہ زندگی کب ختم ہو جائے، تو اس لیے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور سارا دن سونے کی بجائے اللہ کی عبادت کرے، کیونکہ رمضان ایک مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے۔ اس میں اگر آپ 360 دن میں سے صرف 30 دن اللہ کی عبادت کر لیں گے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ سچے دل سے اللہ کے در پر جائیں اور اپنے دل سے اللہ کے لیے جو بھی آپ نے جس طرح کے بھی آپ نے وسوسے ڈالے ہیں وہ ختم کریں، کیونکہ کچھ لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ وسوسے ہوتے ہیں، وہ ان کو ختم کریں اور اپنے دل کو صاف رکھیں، ہر انسان کے لیے صاف رکھیں، اپنے وسوسوں کو ختم کریں اور اللہ کے در پر جائیں۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کا چاند ایمان اور سلامتی کے ساتھ نصیب فرما، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے، ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما دے، ہمیں اس رمضان میں اپنی رضا عطا فرما دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ رمضان کے بعد بھی ہم تیرے ہی بنے رہیں۔ یا اللہ، جس طرح تو نے ہمیں رمضان کا چاند دکھا، اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی نور ایمان سے روشن فرما دے۔ یا رب، اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت، رحمت اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما دے، ہماری خطائیں درگزر فرما دے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ یا کریم، اگر ہمیں گناہ گار ہیں تو غفور الرحیم ہے، اگر ہم کمزور ہیں تو توقی ہے۔ یا اللہ، اس رمضان میں ہمارے نصیب بدل دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اور ہمیں روزہ، نماز، تلاوت قرآن اور ذکر میں لذت عطا فرما دے۔ یا رب، ہمیں لیلۃ القدر کی برکت نصیب فرما، ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام امت مسلم کی مغفرت فرما دے، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ اور جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے اللہ، یا رمضان ہماری زندگی کا بہتر رمضان بنا دے اور اگر یہ ہماری آخری رمضان ہے تو اسے قبولیت اور بخشش والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور اب مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اور میری ویڈیو کو شیئر آگے لازمی کیجیے گا۔